حامدا ومصليا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وعن عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. صدر باوقار معزز سامعین و سامعات، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر نقشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ محترم حضرات، اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے جس نے شرک و بدعت کی لہراتی ہوئی موج کا خاتمہ کر کے قلب بشر کو ایک اللہ کی عبادت کا پابند بنایا ہے اور توحید جیسی لازوال نعمت سے سرفراز کیا ہے، کیونکہ یہی توحید تمام انبیاء و رسول کی دعوت تھی۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا حقیقی معبود نہیں۔ محترم حاضرین، توحید کا معنی ایک کرنا اور شریعت کی اصطلاح میں توحید کہتے ہیں اللہ کو اس کی ذات و صفات اور افعال میں ایک ماننا۔ توحید اسلام کا پہلا فریضہ ہے جس کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے قبول کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ توحید وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی انسان اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید وہ دولت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت میں لگائے اور غیر اللہ کی عبادت کی بندگی سے نکال دے۔ توحید وہ دولت ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوئی اور بے شمار مسلمانوں نے اس توحید کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ توحید وہ بنیادی رکن ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ توحید وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا، لیکن اس دولت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اس لیے اس دولت توحید کو اگر کوئی فرد بشر قبول کر کے کما حق اور اس کے لازمی تقاضوں کو پورا کرے، یعنی ایمان باللہ اور عقیدہ کے تمام ارکان اور اجزاء پر ایمان لایا جائے اور اسی پر موت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے بصورت دیگر جہنم کے واقعات، اور اسے قبول نہ کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، محققین علماء نے توحید کو 3 قسموں میں بیان کیا ہے۔ توحید ربوبیت، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار توحید ربوبیت، جس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ توحید الوہیت، جس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی جتنے قسمیں ہو سکتی ہے ان سب کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ توحید کی یہی وہ قسم ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ توحید اسماء و صفات، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں جتنے اسماء و صفات اللہ کے لیے ثابت کیے ہیں ان کو اسی طرح مانا جائے، نہ ان کا انکار کیا جائے اور نہ ان کی مثال بیان کی جائے اور نہ ہی کسی غیر اللہ کے نام اور صفات کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعة والایمان به واجب، یعنی استواء معلوم ہے، اس کی کیفیت مجهول ہے، یعنی یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیا کیفیت ہے اور اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے، یعنی اسلاف کرام
کے قرے دینا پڑے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ ان تمام تفصیلات سے توحید کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق و مالک مانا جائے، تمام قسم کی عبادتیں صرف اسی کے لیے کیا جائے اور اس کے اسماء و صفات میں اسے تسلیم کرنا ہی توحید ہے۔ محترم حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے آواز لگائی، اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے اور ارب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو چونکہ اہل مکہ عرب ہونے کی وجہ سے اس کے معنی اور مفہوم سے اچھی طرح واقف تھے اور سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے اس کلمہ کا اقرار کر لیا تو عبادت اور نذرانے کا جو طریقہ ہم اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ کلمہ توحید ان سب کے لیے سدباب بن جائے گا اور من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی، کیونکہ کلمہ توحید کا پہلا حکم یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی خدائی اور بھلائی میں کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں، وہ تنہا اور اکیلا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک اسی کی سلطنت اور بادشاہت ہے، سورج اسی کے حکم سے نکلتا اور ڈوبتا ہے، آسمان اس کے فرمان کے تابع ہے اور زمین اس کے اشارے کی پابند ہے، وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ پاک ہے اور بے عیب ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ سب کا نگہبان اور محافظ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ بیوی بچے، دکھ درد وہی دیتا ہے اور شفائے کلی بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے، وہی ذات حی یعنی زندہ اور قیوم یعنی تھامنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، وہ آسمان و زمین کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اٹھاتا ہے۔ محترم حضرات، کلمہ توحید کا دوسرا جز جس کے اقرار کیے بنا ایک فرد بشر مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی آمنہ کے لہنے جگر، عبداللہ کے نور نظر، عبد المطلب کے آنکھوں کی تاریخ اور چچا ابو طالب کے لاڈلے بھتیجے اور مکہ کے دودھ یتیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول اور آخری پیغمبر مانا جائے۔ ملائے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا نہیں ہے، بین ہستی میں کوئی دودھ یتیم ایسا۔ محترم سامعین و سامعات، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی، یہ زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے، لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان شرک کی غلاظتوں میں مبتلا ہو گئے، اسی دن سے مسلمانوں کی زبان کی کہانی شروع ہو گئی اور دھیرے دھیرے مسلمانوں نے دولت توحید کو چھوڑ دیا، وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا، اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ اپنی توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے عمیق گڈھے میں دستے چلے جا رہے ہیں، جبکہ حضرت انسان کی تخلیق اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی تھی۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن آج کا انسان اپنے تخلیق کے مقصد کو بھول گیا ہے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو بھی شریک کر لیا ہے، جبکہ ہر مسلمان نماز میں اپنے رب کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے عملی زندگی میں اللہ سے کیے گئے اس اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ محترم حضرات، آخر میں اتنی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم سارے مسلمان حقیقی معنوں میں شرک و بدعت سے اجتناب کریں، توحید پر قائم ہو جائے اور اپنے تمام سابقہ گناہوں سے تائب ہو کر اپنے رب کی عبادت میں لگ جائے، اور اللہ نے ہماری پیشانی کو جو معزز اور مکرم بنایا ہے ہم اسے صرف اسی کے آگے جھکائیں گے، کسی غیر کے آگے جھکا کر اس کو ذلیل اور رسوا نہ کریں گے۔ خندازن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ خندازن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ آخر میں دعا کہ اللہ پاک ہم تمام کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔